مجھے ایک ایسا عمل ملا جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ دیکھیے آپ کے سامنے تین چیزیں ہیں، بہت چھوٹی بہت آسان، لیکن اگر کوئی انہیں خاص ترتیب سے صرف 3 بار پڑھ لے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی زندگی سے غریبی ختم ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، اولاد کی بندشیں کھل جائیں گی، اور رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، میں نے یہ عمل پہلی بار 1 سال پہلے پڑھا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے لے کر، اور یقین کیجئے پہلے ہی دن صرف 3 منٹ کے اندر میں نے ایسا معجزہ دیکھا جسے میں آج تک نہیں بھول پایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بھائی یا بہن جس نے دنیا بھر کی تسبیحات پڑھ لی ہو لیکن پھر بھی اس کی غریبی ختم نہ ہو رہی ہو تو وہ بس ایک بار زندگی میں اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ کر دیکھ لے، مایوسی نام کی چیز نہیں رہے گی۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا، جیسے ہی میں نے یہ عمل پڑھا پہلے ہی دن صرف 3 منٹ میں اللہ نے ایسی مدد کی کہ میرے پاس 1600 آ گئے، پھر میں روز یہ عمل کرتا گیا۔ دوسرے دن میں نے ایسا منظر دیکھا کہ 45 لاکھ کا سامنا ہوا، اور تیسرے دن جو 17 لاکھ کا قرض میرے سر پر تھا اللہ نے ایسے معاف کروایا کہ جو لوگ دشمن بنے بیٹھے تھے وہی ایک جھٹکے میں کہنے لگے جاؤ ہم نے معاف کیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اس عمل کی کرامات ہے۔ میں اب تک ہزاروں لوگوں کو یہ عمل بتا چکا ہوں اور بہتوں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ اگر آپ اسے دل سے پڑھیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے کہ پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھیں، دل کو جمع کریں، سب سے پہلے یا ربی، پھر یا اللہ، اور آخر میں یا گنی ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کئی لوگوں نے صرف کچھ ہی منٹوں میں اس کا اثر دیکھا، گھریلو پریشانیاں کم ہوئی، تنگی دور ہوئی، اور مدد ایسے آئی جہاں سے امید بھی نہیں تھی۔ اللہ جب چاہتا ہے لوگوں کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے اور مدد خود آپ کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ اب دیر مت کریں، کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر یہ عمل شروع کریں۔ اب اگر کوئی بھائی یا بہن کہتا ہے کہ مجھے درود شریف نہیں آتا تو کوئی پریشانی نہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی بھی نہیں آتا تو کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ کر اس عظیم عمل کی شروعات کر لیں۔ اور سن لیجئے، بار بار ویڈیو کو کاٹنے سے، اسکپ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے چیزوں کو ادھورا چھوڑ کر آگے بڑھو گے تو بہت آگے نکل جاؤ گے، اور اتنا آگے نکل جاؤ گے کہ پھر واپس نہیں آ سکو گے۔ اس لیے ایک بات کو غور سے سمجھو، اگر واقعی پڑھنا چاہتے ہو، میرے غریب، میرے بیمار بھائیوں اور بہنوں، اگر ظلم ہے، زیادتی ہے، قرض ہے، بیماری ہے، غربت ہے، جادو ہے، بندش ہے، بدنظری ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، دنیا کی ہر مشکل کے لیے میرا 5 منٹ کا چیلنج ہے۔ اگر 5 منٹ کے بعد تمہاری زندگی میں 80% تبدیلی نہ آ جائے، تمہاری زندگی میں سکون اور خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں، تو پھر مجھے کہنا، اور اگر کچھ کمی رہ جائے تو اگلے دن پڑھنا، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ روز پڑھو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک ہی دن میں زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ عمل اللہ کو بہت عزیز ہے۔ اور دیکھو یہ سامنے وظیفے ہیں، یا ربی، یا اللہ، یا گنیو، ہو سکتا ہے تم نے پہلے بھی پڑھے ہوں، لیکن جو ترتیب میں آج تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ صرف 20 سیکنڈ کا کام ہے، دن میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں اس عمل کو پڑھنے کے بعد خدا کی قسم، جو لوگ تمہیں تانے دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، رب کعبہ کی قسم، پورے محلے میں سب سے زیادہ امیر تم ہوگے، پورے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار تم ہوگے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، میری گارنٹی ہے۔ اب سب سے پہلے جو وظیفہ ہے وہ ہے یا ربی۔ اب دیکھو یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار یا ربی پڑھا ہوگا، لیکن آج میں دعوے سے کہتا ہوں جو ترتیب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تم نے کبھی نہیں پڑھی ہوگی۔ یا ربی، یا ربی، یا ربی، اس طرح تو بچہ پڑھتا ہے، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج کیوں ہوگا؟
ये एक खास वजीफा है जिसे एक मुकर्रर तरतीब के साथ पढ़ना है, जैसा बुजुर्गों ने बताया है। इस अमल से गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती हैं। मुझे ना लाइक्स की जरूरत है ना व्यूज की, मैंने ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया है। अगर मेरी बात किसी एक मुस्तहिक तक भी पहुंच जाए तो वही मेरे लिए काफी है। मैंने खुद ये अमल पढ़ा और पहले ही दिन फायदा देखा, इसलिए चाहता हूं कि हर परेशान इंसान तक ये बात पहुंचे। आपसे गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खास तौर पर गरीब, बीमार और परेशान लोगों तक। ये वजीफा हर तरह के मसलों जैसे रिश्तों की बंदिश, शादी में रुकावट, मोहब्बत में नाकामी, घरेलू परेशानियां, बीमारी और कर्ज के लिए फायदेमंद है। अब ध्यान से सुने और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आगे की बातें बहुत अहम हैं। अब फौरन अमल शुरू करते हैं। सबसे पहला वजीफा जो अमल में शामिल करना है वो है या रब्बी। तुम्हें सामने दिख रहा है। अब जब भी तुम ये अमल पढ़ो, कोशिश करना आज ही पढ़ लो। ये मत कहना कि आज वीडियो देख ली, कल पढ़ेंगे। जितनी देर करोगे उतना अपना नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बताकर चला जाऊंगा। बस एक बात याद रखो, अभी पढ़ो, अभी मिलेगा। ये एक ऐसा अमल है जो फौरन असर दिखा सकता है। अगर कारोबार बंद हो, दुकान ना चल रही हो या कोई मसला हो तो वहीं बैठकर इसे पढ़ लो। यकीन करो हालात बदल सकते हैं और बरकत आ सकती है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तरतीब सही ना रखी या पहले हिस्से को छोड़ दिया तो फायदा कम हो सकता है। इस अमल के लिए कोई दिन या वक्त की पाबंदी नहीं, मगर इसे तन्हाई में और पूरे दिल से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले दरूद शरीफ, बेहतर है दरूद इब्राहिमी पढ़ो, फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम, उसके बाद या रब्बी या रब्बना, फिर या अल्लाहू और आखिर में या गनी। अगर इसे सच्चे दिल से पढ़ा जाए तो गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती हैं और जिंदगी में बरकत आ सकती है। जो लोग इसे अपनाते हैं वो इसे बार बार पढ़ते हैं और अपने हालात में बेहतर बदलाव महसूस करते हैं। अब तुमने क्या करना है, तन्हाई में बैठकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर याद नहीं तो छोड़ दो, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी गुनाहों की वजह से वजीफा कबूल नहीं होता और दुरूद शरीफ उसे कबूल करा देता है। अगर आता है तो सिर्फ इतना पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो एक बच्चा भी पढ़ लेता है। अगर ये भी नहीं आता तो फिर तुमने क्या सीखा? मेरे दोस्तों, टिकटॉक से कुछ हासिल नहीं होगा, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कम से कम एक बार ये अमल जरूर पढ़ लो, फिर तुम खुद ही रोज पढ़ने लग जाओगे। मेरी तरफ से सबको इजाजत है, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं। हर गरीब इंसान इस अमल को पढ़े और फायदा उठाए। अगर हां तो अपना नाम कमेंट्स में लिख दो। हो सकता है मैं तुम्हें नाम के साथ अलग से इजाजत दे दूं और शायद तुम्हें ज्यादा फायदा हो जाए। वरना अगर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, इजाजत सबको है, लेकिन कोशिश करो कि अपना नाम जरूर लिखो। अब करना क्या है? सबसे पहले अमल का पहला वजीफा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम पढ़कर शुरू करो। पहली बार पढ़ो या रब्बी या रब्बना, दूसरी बार या रब्बी या रब्बना, तीसरी बार या रब्बी या रब्बना। बस पहला वजीफा पूरा हो गया। इसमें ना घंटे लगते हैं ना मिनट, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। टिकटॉक वाले तुम्हारे बिना मर नहीं जाएंगे। पूरा अमल 10 सेकंड में पढ़ लोगे और इंशाल्लाह उम्र भर दुआएं दोगे, ये मेरा वादा है। अब वहीं बैठे रहो, न खड़े होना है न किसी से बात करनी है। दूसरा वजीफा या अल्लाहू का है, एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। फिर या गन्नी भी एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। बस मेरे दोस्तों, बस गरीबी खत्म इंशाल्लाह। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ, कसम खाकर कहता हूं। दूसरे नंबर पर या अल्लाहू सिर्फ 3 बार पढ़ना है, मगर दिल से, सिर्फ जुबान से पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। असल राज्य दिल की सच्चाई में है। बहुत लोग कहते हैं कि या अल्लाह पढ़ने के बावजूद हालात नहीं बदलते, तो याद रखो जब इसे एक खास जुमले और सही तरतीब के साथ पढ़ा जाए तब इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। पहले या रब्बी या रब्बना 3 बार पढ़ो, फिर या अल्लाहू या अल्लाह पढ़ो। यह अल्लाह का जाती नाम है जिसमें उसके तमाम नामों की ताकत शामिल है। इसके साथ एक मुबारक नाम शामिल किया जाता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, जिससे इस वजीफे की ताकत और बढ़ जाती है। ये अमल 3 ताकतवर वजीफों का मजमुआ है।
پہلے یا ربی، یا ربنا، پھر یا اللہ، اور آخر میں یا گنی۔ اگر اسے صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو غربت، پریشانیاں اور مشکلیں دور ہو سکتی ہیں اور زندگی میں برکت آ سکتی ہے۔ اب دوسرے نمبر کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد۔ یہ وہ راج ہے میرے دوستوں کہ اس وظیفے سے اللہ کی مدد سیدھے بندے پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر خاص مہربان ہو جاتے ہیں اور یہ وظیفہ آسمانوں میں بھی اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، یا اللہ المدد 3 بار پڑھنے کے بعد اب آخری وظیفہ سن لو، اس کے بعد انشاءاللہ زندگی سے غربت اور مفلسی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دیکھو، یا گنی دولت اور مالی پریشانی کے لیے ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن آج بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم یا گنی پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں مگر حالات نہیں بدلے۔ تو آج میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف یا گنی نہ پڑھے بلکہ اس کے ساتھ اللہ کا یہ پانی آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ یہ پانی آپ کی زندگی بدل دے گا۔ لوگ حیران رہ جائیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے تم نے کیا پڑھا ہے؟ کل تک تم غریب تھے، آج تمہاری زندگی کیسے بدل گئی؟ اب آخری وظیفہ سب سے پہلے ایک بار پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر، پورا سورہ کوثر ایک بار، صرف ایک بار، اور اس کے بعد اللہ کے 2 عظیم نام پڑھو، یا گنی یا رجا۔ اسی کے ساتھ یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ یقین کے ساتھ کرو، بیماری ختم، قرض ختم، غربت ختم، اور دولت آپ کے دروازے پر آئے گی۔ اب آپ فقیر نہیں رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ تمام وظائف جب آپ ایک ساتھ صحیح ترتیب اور تعداد میں پانی پر پڑھیں گے تو بڑی سے بڑی مشکل بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یا گنیو یا رزا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، پھر اس پانی پر دم کر کے گھونٹ پی لینا ہے، اور باقی پانی کو بڑے پانی مٹکا یا کولر میں ملا دینا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا پانی بھی اثر والا بن جائے گا۔ اس پانی کو ختم نہیں ہونے دینا، جب کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ملاتے رہیں اور اسے لگاتار استعمال کرتے رہیں۔ بیمار کو پلائیں، گھر میں چھڑکے، ضرورت مند کو دیں، انشاءاللہ ہر پریشانی میں فائدہ ہوگا۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کرے، پھر اسے استعمال کریں۔ بس اسی کے ساتھ یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، صبح کا وہ وقت جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جب پورا سنسار ابھی جاگ رہا ہوتا ہے اور آپ کا جسم اور روح بالکل خالی ہوتے ہیں، یعنی نہار منہ، بالکل خالی پیٹ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ نازل ہو رہی ہیں۔ اس مبارک اور قیمتی وقت میں جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ 2 عظیم الشان صورتیں پانی کے ایک گلاس پر پڑھ کر دل کے پورے یقین کے ساتھ دم کر کے وہ پانی پی لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے پاک کلام کی برکت سے جو اس انسان کو دن کا پہلا پیشاب آتا ہے، اس کے ذریعے اس کے جسم کے اندر چھپی ہوئی تمام بیماریوں کا، تمام زہریلے مادوں کا اور ہر قسم کے دائمی مرض کا خروج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کے کلام کا وہ معجزہ ہے جس نے صدیوں سے مایوس لوگوں کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے مریض کو جو برسوں سے دائمی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کا جسم بیماریوں کا گھر بن چکا ہے اور جس کو دنیا کے کسی ہسپتال اور کسی حکیم سے شفا نہیں ہو رہی، آپ یہ معجزاتی پانی اسے پلا کر دیکھیں۔ اللہ کے کلام میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی، جو بندہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جو دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک چکا ہے، جس کی جیب خالی ہو چکی ہے اور امیدیں دم توڑ چکی ہیں، اور ڈاکٹروں نے یہاں تک جواب دے دیا ہے کہ اب اس مریض کی صرف خدمت کریں، اب دنیا کی کوئی دوا اس پر اثر نہیں کرے گی اور اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کی ان صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لا علاج مریضوں کو بھی بستر مرگ سے اٹھا کر صحت و تندرستی کی نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔
جو لاعلاج بیماریاں ہیں جن کا نام سن کر انسان کانپ جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ان سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرتے ہیں، ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کی برکات پہلے ہی دن سے بلکہ پہلی ہی خوراک سے آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے، آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے شیشے کی طرح سب کچھ عیاں ہو جائے گا کہ کیسے اللہ کا کلام جسم کے اندر جا کر بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس عمل کی طاقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی پہلی سورت کی عظمت کو جاننا ہوگا، اور اس سورت کا نام مصلے پر بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے پکارنا ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی سورت جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ مبارک سورت سورہ الفاتحہ ہے۔ جی ہاں، سورہ الفاتحہ ہی قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی جلیل القدر اور عظیم الشان سورت ہے، جس کے بارے میں کائنات کا ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھتا ہے۔ یہ اتنی کمال کی سورت ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور بڑے بڑے اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں کے تجربات سے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی سخت مشکل آتی تھی یا کوئی ایسا مریض سامنے آتا تھا جس کا بچنا محال ہوتا تھا، تو وہ اس سورہ الفاتحہ کو پڑھ کر پانی پر یا اس مریض پر دم کرتے تھے اور اللہ رب العزت اسی وقت شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس سورہ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری برکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ سورت مبارکہ ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ نازل ہوئی، یعنی یہ قرآن پاک کی واحد سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ اس سورہ الفاتحہ کا مقام، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں کس قدر زیادہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 بار نہیں بلکہ 2 بار نازل فرما رہا ہے۔ کسی بھی کلام کی عظمت کا پتہ ہمیشہ کلام کرنے والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اس یونیورسل قاعدے کی بنیاد پر اگر آپ اندازہ لگائیں تو قرآن پاک ایک ایسا معظم، مبین اور لاریب کلام ہے کہ پوری کائنات میں اس کے مثل کسی انسان، کسی جن یا کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کسی انسان کی سوچ نہیں، یہ خود کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ اس کلام ربانی میں دنیا اور آخرت کے سارے علوم، ساری حکمتیں اور جسم و روح کی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ ایک بہت بڑے ہسپتال کے ڈاکٹر خود بتا رہے تھے کہ ہمارے آئی سی یو میں جہاں مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں اور وینٹیلیٹر پر پڑے ہوتے ہیں، وہاں ہم نے ایک تجربہ کیا کہ قرآن مجید کی ان صورتوں کی تلاوت کو، خصوصاً سورہ الفاتحہ کی تلاوت کو ہلکی آواز میں چلا دیا۔ آپ یقین کریں کہ صرف اس کلام کو سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مریضوں کے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دی اور ان کو ایسی شفا عطا فرما دی کہ جو میڈیکل سائنس کی تاریخ میں ایک معجزہ بن گیا۔ اب اس عمل کی مکمل تفصیل، اس کا طریقہ کار اور اس کی ترتیب کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ کر بہت زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ وہ صورتیں اور وہ وظیفہ ہے جو ساری زندگی آپ کے کام آئے گا، آپ کے بچوں کے کام آئے گا اور آپ کے گھر سے بیماریوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ بس آپ نے اس کی ترتیب کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، بالکل ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیے بغیر اور بتائی گئی تعداد اور عدد کی بھی کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اسے پڑھنا ہے، کیونکہ وظائف میں تعداد کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو کسی تالے کو کھولنے کے لیے اس کی چابی کے دندانوں کی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے شروع میں پورے دل کی عاجزی کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی سا بھی چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتحہ کو پورے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر مرتبہ پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی آپ نے ہر بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
आमीन। जब आप 40 मर्तबा इस तरह पूरी सूरह अल-फातिहा को मुकम्मल कर लें तो इसके बाद आखिर में फिर से 7 मर्तबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये अमल आप फज्र की नमाज के फौरन बाद मुसल्ले पर बैठकर कर ले, या अगर किसी वजह से फज्र के वक्त न कर सके तो फज्र से पहले तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं। यानी बुनियादी शर्त यह है कि आपने नहार मुंह खाली पेट सुबह के वक्त कुछ खाए पिए बगैर ये अमल करना है। अगर आपको प्यास लगी हो तो सादा पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की गिज्जा खाए बगैर जब आप बिल्कुल खाली पेट ये अमल करेंगे तो इस कलाम की तासीर आपके खून के एक एक कतरे में रच बस जाएगी और इसकी रूहानी ताकत बहुत ज्यादा बढ़कर मिलेगी। इस वक्त की एक और बड़ी फजीलत यह है कि सुबह के वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका यानी रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते जमीन पर एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं और अल्लाह की रहमतें और अनवारात खूब ज्यादा बरस रहे होते हैं। इसीलिए ये वक्त दुआ की कबूलियत और वजैफ की तासीर के लिए सबसे ज्यादा अहम और कीमती माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कुरान मजीद की वो अजीमुशान सूरत पढ़नी है जिसे खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जीनत और कुरान की दुल्हन कहा है, यानी सूरह अर-रहमान। ये कुरान पाक की वो खूबसूरत सूरत है जिससे हर मुसलमान को एक दिली मोहब्बत और लगाव है, और तारीख के बड़े बड़े औलिया अल्लाह और अल्लाह वालों ने इस सूरत को हमेशा अपने रोजमर्रा के विर्द और वजैफ में रखा है। इस सूरत की बरकत के बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये सूरत पढ़ने वाला बंदा दुनिया में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह उसके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है और बड़ी से बड़ी मूजी बीमारियां भी कभी उसके और उसके घर वालों के करीब नहीं आती। इस सूरत को भी आपने इसी तरह अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ना है जैसा कि मैंने पहले बताया। अगर आपने शुरू और आखिर में 7 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा है तो इस सूरह अर रहमान के साथ भी आपने इतनी तादाद रखनी है ताकि अमल की तालमेल बरकरार रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अपने प्यारे सहाबा कराम के सामने इस पूरी सूरत की तिलावत फरमाई तो सहाबा इकराम बड़े अदब और खामोशी के साथ सर झुकाए सुनते रहे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि तुमसे अच्छे तो जिन्नात हैं, क्योंकि जब मैं रात को जिनों की वादी में गया और उनके सामने इस सूरत की तिलावत की तो जब भी मैं इस आयत पर पहुंचता था कि फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकद्दिबान, यानी ऐ जिनों और इंसानों के गिरोह तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो वो जिन्नात तड़प उठते थे और वजद में आकर कहते थे कि ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी भी नेमत की नाशुक्री नहीं करते और तमाम तारीफें तेरे ही लिए। ये सूरत हर किस्म की जिस्मानी, रूहानी और माली हाजत रवाई के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन अक्सीर का दर्जा रखती है। अब आपने इस पानी पर दम करने और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत गौर से समझना है ताकि कोई गलती नहीं। आपने अमल शुरू करने से पहले ही अपने पास पानी की एक बड़ी बोतल जो कि 1.5 लीटर या कम से कम 1.25 लीटर की हो, अच्छे तरीके से साफ सुथरी भरकर अपने सामने रख ले। जब आप दोनों सूरतों का ये मुबारक अमल पूरी तवज्जो, यकसुई और तादाद के मुताबिक मुकम्मल कर ले तो इस बोतल का ढक्कन खोलकर इस पानी के ऊपर 3 मर्तबा गहरा फूंक मारकर दम कर दें। इस दम किए हुए मोजज़ाती पानी को आपने दिन में 3 टाइम लाजमी इस्तेमाल करना है और अगर घर में कोई दूसरा मरीज है तो उसे पिलाना है। इसकी तरतीब ये होगी कि एक हिस्सा सुबह नहार मुंह पीना है, दूसरा हिस्सा दोपहर को खाने से पहले या बाद में, और तीसरा हिस्सा रात को सोने से पहले पीना। अगर मसरूफियत की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से 3 टाइम पीना मुमकिन ना हो तो कम से कम दिन में 2 टाइम यानी सुबह और शाम तो आपने इसे लाजमी पीना है। अगर आप खुद किसी तकलीफ या बीमारी में मुब्तला है तो ये पानी खुद भी पिए और पीने के बाद थोड़ा सा पानी अपने हाथों पर लगाकर उन हाथों पर दम करके अपने पूरे वजूद पर सर से लेकर पांव तक अच्छे तरीके से फेर ले जहां जहां आपको तकलीफ महसूस होती है। अगर आप ये अमल होते होते बात यहां तक पहुंची कि इबादत का मतलब है नमाज, रोजा, हज और ज़कात। अब पहली बात तो ये सोचिए
کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے۔ تو اصل میں بات کیا ہے، یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں۔ آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے۔ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، پھر چھٹی کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے، آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے، کسی دن بھنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کی طرح جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا، غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی۔ آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ نہیں، خود مملوک ہے۔ اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا، Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا، میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا، یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ، عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔ چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا۔ آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت، وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے، گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے۔ لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہد اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت۔ اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے۔ جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہیں بھول مت جانا۔ صبح ہوئی ہے، پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو۔ وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو۔ پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء، 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت اللہ کی عبادت۔ روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے۔ بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو، تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے۔ پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ اب کیا کریں، یہاں پر تو سوائے
جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لوگ شراب ہی پیتے تھے. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو. یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق. ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے. اور یہ تینوں حکمتیں جمع کرنی ہے حج کے اندر. حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں. بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی. اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ذکر اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں. وہ جامع عبادات، جامع العبادات. لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہمہ جہت ہمہ وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی. مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں، تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ، اعلان برسر عام لگاؤ. جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو. یہاں تو ہمارا قانون چلے گا. اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی. اس کو عبادت نہیں کہیں گے. عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی جائے. یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم. اللہ لا ایمان لمن لا محبت له. دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کی، اس کا کوئی ایمان نہیں. اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت ہے. اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی. نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. سلو کما رہے تو مونی اسلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا. یہ نسل بعد نسل. تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بار بار قرآن میں آتا، بار بار آتا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو. تو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات بھی آ جائے. اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جاتی. آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں. یہ معاملہ اب بڑا بہت مخدوش ہو گیا. اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رونک دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھ لیجئے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے. اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں. پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں. شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب کو. دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے. 1/4 of world population اور 1/5 at least
لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں، ذلت۔ دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا۔ کشنوی پرست کے بھیا کیشتی تم کون ہو؟ ہم G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کریں گے۔ تم کون؟ کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں، نہ 13 میں، نہ G7 میں، نہ G15 میں، کوئی بھی نہیں۔ ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیسا رائس آ جاتی ہے، یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں، یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی۔ اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا۔ 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا؟ فلپائنز